السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بزرگوں، آپ یہ جو بازو میں میرے فوٹو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے کہ اس فوٹو کے اندر کون کون ہیں، اور اگر خدا نہ کرے راہل گاندھی کی جگہ اسد الدین اویسی ہوتے تو کوئی کچھ کہتا یا نہ کہتا، لیکن مسلمان ضرور کہتے تھے کہ یہ پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ اسد الدین اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے، یہ قوم کا غدار ہے، دیش کا غدار ہے، پتہ نہیں کیا کیا اناپ شناپ مسلمان بکتے تھے۔ لیکن یہاں راہل گاندھی ہیں، اس لیے کیونکہ راہل ان کا نیتا ہے مسلمانوں کا، انہوں نے آج تک اسی کو اپنا نیتا سمجھا ہے۔ اکھلیش کو نیتا مانا ہے، دوسرے مایاوتی کو اپنا نیتا سمجھا ہے، اور میرے بزرگوں، انہوں نے اگر کوئی نیتا نہیں سمجھا تو اپنی قوم کا کوئی نیتا نہیں سمجھا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا، شپث لیتے وقت ایک جملہ کہہ دیا، جے فلسطین، تو چاروں طرف سے جو ہے نا ہنگامے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک لوگ ان کے سدسیہ کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرے بزرگوں، اگر کسی شخص نے مظلوم کے بارے میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پہلے جب شپث گرہن ہوا کرتا تھا، ہم بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شپث لینے والے جے ہند کہا کرتے تھے، جے سنویدھان کہا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے، اناپ شناپ جے ہندو راشٹر کہا جا رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے کر کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر اسد الدین اویسی نے جے فلسطین کہہ دیا تو اس پر چاروں طرف ہنگامے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسد الدین اویسی صاحب جب شپث لینے کے لیے چلے تو لوگوں نے جے سیا رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اکسانا شروع کیا ہے۔ ایک ایمان والا ہے، باشرح رہتا ہے داڑھی ٹوپی کے اندر، اور اس کو دیکھ کر آپ اس طریقے کی نعرے بازی کریں گے تو خود تو ماحول خراب کرنے والے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے میڈیا کو کیا، لوگوں کو کیا، بس ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کہا۔ جبکہ اسد الدین اویسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مہاتما گاندھی نے بھی جو ہے نا فلسطین کا نام لیا تھا، اٹل بہاری واجپئی نے بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اسی کو چرچے میں لیے ہوئے ہیں، دن رات اسی کے بات کو اچھالنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر دن لوگ کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں، کھلے عام۔ کوئی کہہ رہا ہے 21 لاکھ روپے اسد الدین اویسی کی زبان کاٹنے کے دوں گا، کوئی کہہ رہا 10 لاکھ روپے دوں گا، کوئی کہہ رہا 2.5 گھنٹے میں 2.5 لاکھ مسلمانوں کو ختم کر دوں گا۔ اس پر کوئی بھی جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ میڈیا بتانے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی عوام جو ہے ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھو، ابھی بھی موقع ہے مسلمانوں، جن کو تم اپنا نیتا سمجھتے آئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہ تمہاری آواز اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے حق میں بولنے والے نہیں ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر کسی نے بول دیا تو مان جاؤں گا۔ یاد رکھنا، تمہیں شرم آنی چاہیے مسلمان ہو کر۔ ایک مسلمان کے خلاف جو ہے نا آپ پروگنڈے بناتے ہیں، ایک مسلمان کے خلاف جو ہے نا ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، ایک مسلمان کو غدار کہہ رہے ہیں، اور جو خود جو ہے نا دیش کا نقصان کر رہے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، جو مسلمانوں کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں بول سکتے ہیں، ان کو تم نیتا سمجھ رہے ہو۔ اسد الدین اویسی صاحب آج کے اس دور میں سب سے بہترین اور پڑھا لکھا ایک انسان ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر اب بھی تم سدھرے نہیں ہیں تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی تمہارے پرسان و حال کی خبر تک لینے والا نہیں ہوگا۔ شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو، تمہیں تمہاری نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ 100% یعنی 100% مسلمانوں نے کانگریس کو، سماجوادی کو ووٹ دیا ہے، کیا روک پائے ہیں؟ سرکار پھر بھی انہی کی بنی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے یو پی میں الیکشن لڑنے کے ارادے کو کینسل کر دیا، اس کے باوجود پھر بھی نہیں روک پائے گے۔ کیا ہوا تمہارا؟
بلڈوزر چل رہا ہے غریبوں کے اوپر، کسی کو گوشت کے نام پر مار دیا گیا ہے، لیکن ایک بھی آدمی کی آواز نہیں نکلی ہے جن کو تم اپنا نیتا سمجھ رہے ہیں، اور جو تمہاری ہر آواز کو پارلیمنٹ میں لے کر کھڑا ہوتا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری آواز بلند کرتا ہے، اس کو تم غدار سمجھتے ہو، حالانکہ یہ خود جو ہے ملے ہوئے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے آپ، بدھائی دینے کے لیے اکھلیش بھی جاتے ہیں، ملنے کے لیے راہل بھی جاتے ہیں، اور اگر اسد الدین اگر اس طرح کا معاملہ کر بیٹھے تو پھر تو واہ کیا ہو گیا، دیکھو زمین و آسمان سر پہ رکھ لیں گے، دیکھو ہم نے پہلے ہی کہا تھا۔ وہ سچا عاشق رسول ہے، اس نے یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر چلو اور آپ کی جالی پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہو کہ اگر اسد الدین اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے، اے اللہ اس کو اور اس کی نسل کو تباہ برباد کر دے، میں خود اس پر آمین کہوں گا۔ تو بتاؤ اس سے بڑا پروف اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی تائید مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اور مولانا سمیر الدین قاسمی انگلینڈ والے جیسے شخص کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مولانا سمیر الدین صاحب نے کہ اویسی ایک ایسا شخص ہے جس کی باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے بیان کرتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ پڑھا لکھا، یہ کوئی عالم دین ہے، پڑھا لکھا تو ہے ہی، بیرسٹر ہے، لیکن فرمایا کہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عالم ہے، مدرسے سے پڑھا ہوا شخص ہے، اس کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بزرگوں کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، انہوں نے آج تک اپنا نیتا قبول نہیں کیا ہے۔ ہر قوم میں، ہر سماج میں، ہر ذات کے اندر جو ہے نا اپنا نیتا بنایا ہے۔ یادوں نے اپنا نیتا کھڑا کیا، مضبوط کیا ہے، بہوجن سماج وادی پارٹیوں نے جو اپنا نیتا مانا ہے، لیکن مسلمان آج تک دری بچھانا، کرسیاں اٹھانا انہیں منظور ہے، انہیں قبول ہے، ان کو مزہ آتا ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن یہ اپنا نیتا نہیں بنانے کو تیار ہے، یہ اپنی طاقت بڑھانے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی سیاستی طاقت کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف چمچہ گیری کرنے کے لیے تیار ہے، یہ صرف روزہ افطار پہ بکنے والی قوم ہے، یہ قوالی کے پروگرام پہ بکنے والی قوم ہے، یہ اجمیر شریف درگاہ کے ٹورز پہ جانے کے لیے بکنے کے لیے تیار ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وقت کا کھانا مل جائے اس قوم کو، یہ بکنے کو تیار ہے، اپنے اور ان کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں، کیا روک پائے یہ لوگ؟ سرکار پھر انہی کی بنی ہے، کیا کر پائے؟ کچھ نہیں کر پائے، اور آج چاروں طرف سے اسد الدین اویسی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ہر دن میرے بزرگوں جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، کہیں قرآن کریم کی جو ہے نا توہین کی جاتی ہے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کہیں کھلا مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر کوئی صدن میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شخص ان کی آنکھوں میں رڑک رہا ہے، ایک شخص ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والا ہے، اسی کو چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہاں سے ہٹا دیں، اور مسلمان بھی شریک ہو رہے ہیں، مسلمان بھی شریک ہیں۔ یاد رکھنا اگر یہ شخص تمہارا وہاں موجود نہیں ہوگا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے خلاف راتوں رات کیسے فیصلے لیے جائیں گے، تمہارے خلاف راتوں رات کیسے قانون بنیں گے، تمہیں بھنک تک بھی نہیں ہونے والی ہے، تم کس چکر میں پھر رہے ہو۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس ملک میں امن و شانتی قائم فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کو سمجھداری عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔